شبلی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. مشین نئی جو آپ نے بنائی، کیا وہ تمام تحفظات جن کا الیکشن کمیشن نے جو نکات سامنے رکھے ان کا احاطہ کرتی ہے؟ جو سیاسی جماعتیں کنسرن ظاہر کرتی ہیں اس کا احاطہ کرتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو الیکشن جو ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے وہ ہم نے کوئی علیحدگی میں بیٹھ کے اور بغیر کسی کنسلٹیشن کے نہیں، الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا ہم نے. جب میں پہنچا وہاں پہ میں نے لیٹر لکھا کہ وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہو. انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں ایک تفصیل جو کہ تقریباً 58 پوائنٹس تھے لیکن ان کے سب پوائنٹس بھی تھے، وہ انہوں نے ہمیں بھیجی. اس پہ ہم شروع ہو گئے کہ ان جو بھی ریکوائرمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہیں اس کو کس طرح ہم سمو سکیں اپنی نئی مشین میں. وہ ہم نے اس کے مطابق بنائی، نہ ایک سٹیپ آگے نہ ایک سٹیپ پیچھے. اب جب ہم ان کو یہ مشین دکھائی، ہم نے پبلک میں بھی دکھائی ہے اور آگے بھی دکھائیں گے. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے فارملی ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کی اور گئے، اور ہماری ٹیم، ٹیکنیکل ٹیم، میرے سیکٹری، ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی، جو اس کی لائیو ڈیمونسٹریشن بھی کرائی، جو سوالات تھے وہ ان کے جوابات ہم نے دیے. اس کے بعد جو ہے تو طے یہ ہوا کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم، یہ تو اس کی فنکشنالٹی تھی جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ ہم دکھا چکے ہیں. کئی الیکشن کمیشن کو بھی پریزنٹیشن دے دیا، لائیو پریزنٹیشن دی، اور سب کچھ. ان کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا رسپانس دیکھیں نا، یہی تھے کہ جو سوالات انہوں نے پوچھے تو ہم نے ان کو اسی کے مطابق جواب دیے، اور وہ تسلی بخش جوابات تھے. ٹھیک ہے، وہ تسلی ان کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں اب یہ مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہے چیز کی جو وہ ہے اس کی ڈیمونسٹریشن، لائیو ڈیمونسٹریشن کہ وہ کس طرح کرتا ہے. اب آتے ہیں بعد میں کہ لیسے کہ سکار اور اس کی ہم ڈرائیو لے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انجن کو ہم دیکھیں گے، اس کی جو میکینکس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے وہ کون کر سکتا ہے، وہ میں آپ نہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس پہ ڈٹرمن کر سکے. تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم اناؤنس کی، اور 17 اگست کو، اور اس کو جو ٹائم ملا وہ تھا 45 دن کا، کہ 45 دن کے اندر انہوں نے اپنی ٹیکنیکل رپورٹ ہمیں دینی ہے. اب وہ پہلا اس کا اجلاس ہوا 8 ستمبر کو، ایک دن بعد جب کہ انہوں نے یہ 37 پوائنٹ جمع کرائے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو یہ 37 پوائنٹ تھے وہ بالکل غیر مصدقہ تھے. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ پلین پیپر پہ انہوں نے جو بھی الیکشن وہ ہوتی ہیں ای وی ایم کے بارے میں جو بھی انٹرنیشنل ریسرچ 2011-2012 کی کوئی ریسرچ تھی وہ انہوں نے وہ جمع کرا دی، جس سے تاثر یہ پیدا ہوا کہ جو یہ مشین جو ہم نے ان کو دی ہے، جو ان کو پریزنٹیشن دی ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں. اجلاس کے بعد اب کیا ہوا؟ جی، اجلاس کے بعد انہوں نے آپ کو فیڈ بیک دیا ہے، جو 2 اجلاس ہو گئے. اچھا، ایک ہماری پھر ٹیکنیکل ٹیم کی ملاقات ہوئی. دوسری ملاقات ہونی تھی 15 سپٹمبر کو، لیکن انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں یہ نہیں کہا. ہماری ٹیم باوجود اس کے 15 کو پہنچ گئی، لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا. اب جو 45 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اگر آپ 8 سپٹمبر سے 17 اگست سے آپ وہ شامل کریں تو وہ 1 اکتوبر کو وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے. لیکن اس دوران میں ہمارا صرف ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں کہ جو شروع میں یہ قسم کی آپ نے کہیں کہ ٹون سیٹنگ کی ہے کہ جی کس طرح ہمیں، کیونکہ کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ہر پرزے کے، ہر فنکشن کے، اور انہوں نے کچھ پھر ہم سے رائٹنگ میں مانگا کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ دیں، جس میں کہ 2 چیزیں تھیں جو کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ابھی اس وقت نہیں دے سکتے. وہ کیا تھی؟ ایک تھا سورس کوڈ اور دوسرا تھا اسکیمیٹک ڈیزائن. یعنی کہ یہ 2 چیزیں کے علاوہ سب چیزیں ہم نے ان کو جمع کرا دیں. اب جو ہے تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، پہلے آپ فنکشنالٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اس کی سرکٹری کو جاتے ہیں، وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس سورس کوڈ اور اسکیمیٹک ڈیزائن ہو. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو اسکیمیٹک ڈیزائن اور سورس کوڈ ہے وہ تبھی آپ کو ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے جب ایک ایسی سٹیج، جب یہ پہلے 2 مرحلے اس کے فنکشنالٹی کے اور باقی طے ہو جائیں تو آخری مرحلے میں یہ آپ کو دیا جائے گا.